प्रेस हालेलुया। मसीह में आप सबको सलाम। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप ज़रूर विनिंग सोल्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को और बहुत से ज़िंदगी के साथ शेयर करें ताकि खुदावन आपको और आप सबको खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे। यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी के ये आखिरी मनाज़िर महज दर्दनाक वाक़यात ही नहीं बल्कि हर मंज़र में खुदावन यीशु मसीह की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज जो उसके सलीबी मिशन की तकमील में संगे मील का दर्जा रखते हैं, नेज़ वो तमाम जो खुदावन यीशु मसीह ने कहीं तशरीह का मुतालबा करती हैं, क्योंकि उनके मुताला से इल्म इलाहियत की बहुत सी सच्चाइयाँ खुलकर सामने आती हैं। ये पाक जुमेरात की शाम है जिसमें खुदावन यीशु मसीह मतवक्का हालात की तस्वीर देख रहा है। अपने मिशन की तकमील के लिए खुदा का बर्रा बातिल बिल्कुल तैयार है। परेशानी का आलम ज़रूर है लेकिन मायूसी हरगिज़ नहीं। यीशु के दौर में औसत उम्र 70 साल है, या अगर कुव्वत हो तो 80 बरस। ज़बूर 90 उसकी 10वीं आयत में। लेकिन खुदा के इस बर्रा की जो जहान का गुनाह उठा ले जाने को है, आइंदा चंद घड़ियों में अदालत होगी। वो यहूदी रहनुमाओं और रोमी सिपाहियों के हवाले किया जाएगा जो वो उसे सलीब पर लटकाएंगे। ये बर्रा मसलूब होगा और दफन किया जाएगा। 33 बरस की उम्र में यानी भरपूर जवानी के आलम में खुदावन यीशु मसीह ने कुल जहां के लिए अपनी जान का नजराना दिया। ये सारी सूरत हाल उसे परेशान तो कर सकती हैं, क्योंकि मुश्किल की घड़ी में परेशान होना इंसानी फितरत है। और खुदावन यीशु मसीह मुकम्मल इंसान था और वह इंसान के कफ़ारा के लिए ही इस दुनिया में आया। लेकिन उसके चेहरे पर मायूसी के बजाय एक ज़िंदा उम्मीद और अपनी ज़िंदगी का यकीन और एतमाद था। उसने अपनी मौत से चंद लम्हे पहले कहा, तमाम हुआ। यानी खुदावन यीशु मसीह ने अपना मिशन जिसके लिए वो दुनिया में आया था पूरा किया। आखिरी फसा जिसे ने एहदामा में इशाए रबानी पे कहा गया है, खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी की वो यादगार शाम है जिसमें वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी फसा के लिए इकट्ठा हुए। ये दिन बेखमीरी रोटी की ईद का पहला दिन था। उस दिन का ख़ास वाक़या यह है कि खुदावन यीशु मसीह ने खादिम का कपड़ा अपने कमर पर बांधा और अपने शागिर्दों के पाँव धोए। यूँ उसने आजिज़ी और हलीमी की अमली मिसाल पेश की। उसी दिन का दूसरा बड़ा वाक़या यह है कि खाने के दौरान यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बेथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह का ये अमल और अल्फाज बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इनके अल्फाज के साथ ना सिर्फ उसने अपनी मौत के मकसद पर गिरा कदर रोशनी डाली, बल्कि इसके साथ आखिरी फसा को हमेशा के लिए पाक इशाए रबानी में तब्दील कर दिया। तब तमाम मसीही आखिरी फसा के बजाय इशाए रबानी या पाक इशा को अमल में ला रहे हैं। इस तरह उसने अपने ही कहे हुए अल्फाज की खुद ही तफसीर की, जो बिल्कुल वही तस्वीर है जो हम अगले रोज़ मुबारक जुम्मा को सलीब पर देखते हैं। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह के सलीबी मौत को याद रखने के लिए यह अमल हर मसीह पर लाजिम करार दे दिया गया।
اس نے خود کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تمہیں زندگی نہیں۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا، کیونکہ میرا گوشت بھی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون بھی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ لہٰذا آخری فصح کے موقع پر خداوند یسوع مسیح کے اس عمل اور الفاظ کی روشنی میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو اس کی زندگی اور مشن کے اعتبار سے مرکزی حیثیت حاصل ہے، اور یہی بات مسیح ایمان کا مرکز ہے۔ دوسری بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے ہم ایک نئے عہد میں داخل ہو جاتے ہیں جو خدا باپ نے اپنے بیٹے کی موت کے وسیلہ سے بنی نوع انسان کے ساتھ باندھا۔ اور تیسری بات یہ کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت سے ہمیں موعود اور معافی حاصل ہوتی ہے۔ گثسمنی باغ میں جان کنی۔ گثسمنی کا مطلب ہے کوہلو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی دل پسند جگہ تھی اور وہ اکثر دعا کرنے اور اس باغ میں جایا کرتے تھے، جیسا کہ یوحنا کی انجیل اس کے 18 باب اس کی 1 سے 2 آیت میں اس کا ذکر ہے۔ اناجیل متفقہ کے منصفین گثسمنی باغ میں خداوند یسوع مسیح کی مکمل تصویر کشی کرتے ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جان کنی کی حالت میں بار بار دعا میں وقت گزارتا اور اپنے شاگردوں کو بارہا ہدایت کرتا ہے کہ جاگتے رہو، دعا کرو۔ لیکن وہ مشکل کی اس گھڑی میں خداوند یسوع مسیح کا ساتھ نہ دے سکے۔ 3 دفعہ یسوع انہیں دیکھنے آیا اور انہیں سوتے پایا۔ شاگرد اس گہرے دکھ میں یسوع کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ کٹھن راستہ اسے اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں وہ اپنے احساسات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کے 22 باب کے مطابق وہ اور بھی دل سوزی کے ساتھ دعا کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں ہو کر زمین پر ٹپکتا۔ پریشانی کے اس عالم میں اس نے کہا، اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری ہی مرضی پوری ہو۔ آخر وہ کون سا پیالہ تھا جسے پیتے ہوئے خداوند یسوع مسیح گھبرایا؟ یعنی یقیناً وہ کوئی اور طرح کا پیالہ تھا۔ یہ پیالہ نہ تو کوڑوں کی مار کا، صلیب کا جسمانی دکھ، نہ اپنے لوگوں کی حقارت اور رد کیے جانے کے ذہنی کرب اور اذیت کا نشان تھا، بلکہ یہ پیالہ دنیا کا گناہ اور اٹھا لے جانے کے باعث بیٹے کے باپ سے جدائی اور الہی غضب کا عکاس تھا، جو ان گناہوں کی سزا ہے جس کی تصدیق پرانے عہد نامہ میں بھی کرتے ہیں۔ جب خداوند نے حزقیل کی معرفت یروشلم کو خبردار کیا کہ بہت جلد تیرا بھی وہی حشر ہوگا جو سامریا کا ہوا، جیسے تباہ برباد کر دیا گیا، خداوند یہ فرماتا ہے، جو اپنی بہن کے پیالہ سے جو گہرا اور بڑا ہے پیے گی، تیری ہنسی ہوگی اور تو ٹھٹھوں میں اڑائی جائے گی، کیونکہ اس میں بہت سی سمائی ہے، تو مستی اور سوگ سے بھر جائے گی۔ ویرانی اور حیرت کا پیالہ تیری بہن سامریا کا پیالہ، تو اسے پیے گی اور نہ چھوڑے گی۔ پرانے عہد نامہ کی یہ پیشن گوئی خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت میں پوری ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح پرانے عہد نامہ کی ان تمام پیشن گوئیوں سے واقف تھا اور جانتا تھا کہ جو پیالہ اسے پینے کو دیا جا رہا ہے وہ کوئی عام پیالہ نہیں، بلکہ اس میں بنے ہوئے انسان کے گناہوں کے سبب میں اپنے باپ سے جدائی کے کرب کی تلخی سے گزرنا پڑے گا۔ یہی خوف اس پر گھبراہٹ طاری کیے ہوئے تھا
اور جب ایسا ہوا تو وہ چلا اٹھا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہودا اسکریوتی کی گرداری یہودیوں اور رومی سپاہیوں کے ہاتھوں یسوع مسیح کی گرفتاری، شاگردوں کا رات کی تاریکی میں اسے چھوڑ کر بھاگ جانا، سردار کاہن حنا اور قیافہ کے سامنے یسوع مسیح کی پیشی، پیلاطس اور ہیرودیس کی کچہری میں کارروائی، پطرس کا 3 بار انکار، کاہنوں اور رومی سپاہیوں کی لعن طعن، اس کے منہ پر تھوکا جانا اور کوڑے لگائے جانا، نیز ہجوم کا یہ یسوع کو صلیب دینے کا مطالبہ، اسے صلیبی موت کی سزا سنانے کے المناک مناظر کا نقشہ اپنی آنکھوں میں بسا لینے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع اپنی صلیب کو اٹھا کر گلگتہ کی طرف چل پڑا۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا۔ جس طرح برا ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زباں ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ خداوند یسوع مسیح اپنی صلیب اٹھائے راہ کلوری پر گامزن ہے۔ صلیبی مشن کا یہ مشکل اور کٹھن راستہ طے کر کے شہر سے باہر گلگتہ یعنی کھوپڑی کی جگہ پہنچا تو اناجیل کے مصنفین صرف اتنا بتاتے ہیں کہ وہاں انہوں نے اسے مصلوب کیا، لیکن وہ خداوند یسوع مسیح کے صلیب دیے جانے کے عمل کو زیادہ تفصیل سے بیان نہیں کرتے۔ صلیبی موت کے عمل میں مجرم کے کپڑے اتارنا، ان کپڑوں کو مصلوب کرنے والے سپاہیوں میں بانٹنا، جس طرح یسوع مسیح کے کپڑوں پر بھی کوڑا ڈالا گیا، ٹٹھوں میں اڑانا اور ذلیل کرنا، مجرم کو صلیب پر رسی سے باندھنا، ہاتھوں اور پاؤں کو ہتھوڑوں کی ضربوں کے ساتھ کیل لگا کر صلیب پر جھڑ دینا، اور بعد میں صلیب کو ایک گھڑے میں کھڑا کرنا جس سے مجرم کا جوڑ کھینچ جاتا ہے۔ یہ تمام جان لیوا اور المناک مناظر صلیبی موت کا حصہ تھے، جن کا شکار ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح بھی ہوا۔ اس کے باوجود نہ اپنے مشن سے ہٹا، نہ ہی اس نے ظلم کے اس پہاڑ کے خلاف کوئی شکوہ کیا۔ اگر وہ لب کشا ہوا بھی تو صرف یہ کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر 6 گھنٹوں کے دوران 7 بار اپنا منہ کھولا اور بڑے معنی خیز الفاظ کہے جو آج تک تفاسیر کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ 7 صلیبی کلمات کے نام جانے جاتے ہیں۔